بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ آج ہم اقرا نظام تعلیم کی اردو کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ صفحہ نمبر 9 پر عنوان ہمارا وطن پاکستان ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 9 عنوان ہمارا پیارا وطن پاکستان اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا آپ بھی اپنی کتاب سامنے رکھیے، شاباش۔ آج ہم سبق کے بلند خوانی کر رہے ہیں اور پینسل بھی اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی لکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سبق کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ وطن تو آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس کو وطن کہا جاتا ہے، یعنی ملک کو، ہمارا پیارا ملک پاکستان۔ میں آغاز کر رہا ہوں۔ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں، یعنی ہماری شناخت دو چیزیں ہیں، ہمارا مذہب اور ہمارا یہ ملک۔ دو چیزوں سے ہماری شناخت یعنی کہ ہماری پہچان ہوتی ہے، ایک اسلام اور دوسرا پاکستان، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ قوم کے نام پر اپنی شناخت کراتے ہیں اور ہمیشہ اپنی قومیت پر فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ دراصل تعصب کہلاتا ہے۔ ہماری شناخت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنائی ہے اور اس مملکت، اس وطن کو، اس پاک وطن پاکستان کو ہماری شناخت بنائی ہے، لہٰذا ہمیشہ اسی کو بیان کرنا چاہیے اور اسی پر فخر کرنا چاہیے۔ تو ہم سب کی شناخت کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ ایک مملکت خدا داد ہے۔ کیا لفظ ہے بیٹا؟ مملکت خدا داد۔ پہلے لفظ کے نیچے زیر کا اضافہ کر لے بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ دراصل دو لفظ ہیں، دو الفاظ کا مرکب ہے، مملکت اور خدا داد۔ مملکت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مملکت کہتے ہیں وطن کو، ٹھیک ہے، یا ملک کو یا پھر حکومت کو، ٹھیک ہے؟ اور خدا داد کا مطلب ہے خدا کا دیا ہوا، یعنی یہ ایک خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، خدا کی دی ہوئی حکومت ہے اور خدا کا دیا ہوا ملک ہے۔ اس خطے پر یعنی اس حصے پر جس پر ہمارا وطن واقع ہے، آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان اور انڈیا کسی زمانے میں ایک تھے جس کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس خطے سے مراد یہی ہندوستان مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس خطے پر انگریز ایک طویل عرصے تک قابض رہا۔ قابض کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ قابض کہتے ہیں قبضہ کرنے والے کو، قبضہ کرنے والے کو قابض کہتے ہیں، یعنی اس حصے پر جس پر پاکستان واقع ہے انگریزوں نے ایک طویل عرصے تک قبضہ کیے رکھا، لیکن مسلمان قائدین کی جد و جہد سے اسے آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پہلے اس زمین پر جہاں پر پاکستان اور انڈیا ہیں، یعنی ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر انگریز نے دھوکہ دہی سے مسلمان بادشاہوں کی حکومت کو ختم کیا اور اپنی حکومت قائم کی، اور پھر وہ طویل عرصے تک تقریباً 200 سال تک اس زمین پر قابض رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا آگے دیکھیے۔ ہمارا پیارا وطن 14 اگست سن 1947 عیسوی، 14 اگست کے دن، اور سال کون سا تھا؟
1947 یعنی گزشتہ صدی کا 47واں سال تھا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت سن 2020 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گزشتہ صدی کے 47ویں سال میں پاکستان وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ یہاں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل عین کی علامت ہے، عین کی علامت ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے عیسوی تاریخ، عیسوی تاریخ، اور میں نے عیسوی تاریخ کی آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ دنیا میں دو طرح کی تاریخیں اس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں، ایک تو عیسوی تاریخ اور ایک ہجری تاریخ۔ عیسوی تاریخ کا استعمال چونکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس لیے مسلمان بھی اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے جسے ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پیارا وطن 14 اگست سن 1947 عیسوی مطابق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ ساتھ، بالکل اس جیسے یا اسی دن 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری میں، ٹھیک ہے، 14 اگست کے دن، اور اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک، یعنی رمضان کے مہینے کا 27واں روزہ تھا، یعنی کہ شب قدر گزر چکی تھی جس دن اس پاکستان وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ شب قدر تھی جس دن پاکستان وجود میں آیا، اور ہجری سال آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا کون سا تھا؟ 1366 ہجری، اور کیا دن تھا بیٹا؟ جمعرات کا دن تھا۔ سوچیں ذرا بیٹا کہ کتنا مبارک دن تھا، لیلۃ القدر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور پھر جمعرات کا دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ ملک پاکستان دراصل ہم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی تاریخ سے یہی بات خوب اچھی طرح ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا، یعنی ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہو گئی دنیا کے نقشے پر، ٹھیک ہے، اور اس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز ہوا، یعنی رکھا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا پاکستان ایک ایسا وطن ہے جہاں پر اسلام کی حکومت ہے اور جمہوری نظام چلتا ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور جمہوری نظام چلتا ہے۔ جمہوری نظام سے کیا مراد ہے بیٹا؟ یعنی جمہوری نظام سے وہ نظام مراد ہے جس کے تحت ہم ووٹ دیتے ہیں اور لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں بطور صدر اور وزیر اعظم کے، ٹھیک ہے بیٹا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل اور خان لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ جی ہاں، جناب لیاقت علی خان صاحب، جو بعد میں شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، دراصل گورنر جنرل کا عہدہ اب نہیں ہے اس لیے ہم ان کو صدر مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، اور پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ تیسرا پیراگراف دیکھیے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ کتنے صوبے ہیں؟ 4 ہیں۔ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے دراصل 5 صوبے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے اب 5 صوبے ہو چکے ہیں اور 5واں صوبہ جو ہے وہ صوبہ گلگت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ ابھی انتظامی طور پر مقرر نہیں ہوا ہے۔ 5واں صوبہ گلگت، ٹھیک ہے، یہ دراصل انتظامی طور پر نہیں مقرر ہوا، فقط اعلانیہ طور پر 5واں صوبہ بنایا گیا ہے، لہٰذا اس وقت ہم نے کتاب میں صرف 4 صوبوں کا ہی ذکر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ ان صوبوں کے صدر مقام کسے کہتے ہیں بیٹا؟ صدر مقام کہتے ہیں
مرکزی جگہ کو، مرکزی مقام کو، ٹھیک ہے، جسے انگلش میں مین پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان صوبوں کے صدر مقام ترتیب کے ساتھ، یعنی جس ترتیب کے ساتھ صوبے ذکر کیے گئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کے صدر مقام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان صوبوں کے صدر مقام ترتیب کے ساتھ کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور ہیں، یعنی سندھ کا صدر مقام کراچی، بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ، صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر چاروں صوبوں کے لوگوں کا رہن سہن یعنی رہنے کا طریقہ، لباس اور زبان مختلف ہے، مگر تمام لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور ہر آزمائش کے وقت متحد ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ہر مصیبت کے وقت اور ہر مشکل گھڑی میں تمام لوگ آپس میں مل جل کر اس آزمائش اور اس مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ قومی زبان کیا ہے بیٹا؟ اردو۔ البتہ پاکستان کی مادری زبان ہر ایک کی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پشتو بولنے والا ہے تو اس کی مادری زبان پشتو ہے، اگر کوئی پنجابی بولنے والا ہے تو اس کی مادری زبان پنجابی ہے، لیکن قومی زبان کیا ہے؟ سب کی ایک ہی ہے اور وہ ہے اردو۔ اس کے علاوہ ہر صوبے کی ایک علیحدہ زبان بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مادری زبان، ٹھیک ہے، ہر صوبے کی ایک علیحدہ زبان بھی ہے۔ صفحہ نمبر 10 دیکھیے، جیسے سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی، پنجاب میں پنجابی اور خیبر پختونخوا میں پشتو زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ہر صوبے کی الگ زبان ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان میں کئی زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ہند کو زبان بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرائکی زبان بولتے ہیں، کچھ گجراتی زبان بولتے ہیں، کچھ میمنی زبان بولتے ہیں، الگ الگ کئی زبانیں پاکستان میں رائج ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ دارالحکومت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دارالحکومت پورے ملک کا ایک الگ شہر ہوتا ہے، ایک خاص شہر جہاں پر حکومتی فیصلے ہوتے ہیں، جس کو صدر مقام بھی کہا جا سکتا ہے، پورے ملک کا ایک صدر مقام، ٹھیک ہے، جہاں پر ملک کے بڑے وزیر اعظم اور اسی طرح آرمی کے جنرل وغیرہ بیٹھتے ہیں اور پورے ملک کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، حیدرآباد، راولپنڈی، کوئٹہ، سکھر، اسلام آباد اور فیصل آباد پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ یہ دراصل پاکستان کے کچھ شہروں کے نام ہیں۔ پاکستان ایک زرعی اور صنعتی ملک ہے، ایک زرعی اور صنعتی ملک ہے، یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر زراعت ہوتی ہے اور پاکستان میں صنعت بھی ہوتی ہے۔ زراعت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، یعنی غلہ، اناج وغیرہ اگانا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے تقریباً 70% حصے پر کھیتی باڑی ہوتی ہے اور اناج اگایا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں صرف اور صرف کھیتی باڑی پہ گزارا نہیں ہوتا بلکہ انڈسٹریز بھی ہیں، اسی کو صنعت کہا جاتا ہے، فیکٹریوں کو صنعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پاکستان کی اہم فصلیں کون سی ہیں؟ پاکستان کی اہم فصلیں گنا، گندم، چاول اور چنا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اہم خوراک جو یہاں اگائی جاتی ہے۔ اہم صنعتوں میں یعنی انڈسٹری میں بہت ساری انڈسٹری ہے پاکستان میں، بہت بڑی انڈسٹری ہے، تقریباً ہر چیز پاکستان میں بنائی جاتی ہے، لیکن ان میں خاص کیا ہیں؟ کپڑے، شکر سازی۔ شکر سازی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ شکر کہتے ہیں چینی کو، شکر سازی یعنی کہ چینی بنانا۔ آپ جانتے ہیں کہ چینی ہمارے ملک میں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوہے، چمڑے اور قالین بافی کی صنعتیں شامل ہیں۔ قالین بافی یعنی قالین بننا، قالین آپ جانتے ہو بیٹا بنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قالین بنانے کی صنعتیں ہیں۔ یہاں مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ
کی ایک خاص عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس میں تقریباً تمام قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے چند ہی ممالک ہیں جہاں اتنی کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دریائی اور سمندری پانی سے بھی نوازا ہے، یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دریا بھی ہیں اور سمندر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن کے چاروں طرف کوئی بھی سمندر نہیں ہے، وہ سمندر کی نعمت سے محروم ہیں۔ جیسے چائنا کو لے لیجئے، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس کے آس پاس کوئی بھی سمندر نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے بھی نوازا ہے۔ سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج 5 بڑے دریا، ٹھیک ہے، پاکستان کے 5 بڑے دریا ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پڑھے، سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج، اور گوادر، بن قاسم اور کراچی 3 بڑی سمندری بندرگاہیں ہیں۔ سمندری بندرگاہیں ہیں۔ بندرگاہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بندرگاہ کہتے ہیں پورٹ کو، جسے انگلش میں پورٹ کہا جاتا ہے۔ پورٹ یعنی وہ جگہ جہاں پر سمندری جہاز آ کر رکتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں اور بندرگاہ سے سامان اٹھا کر دوسرے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے سمندری جہازوں کے ذریعے سامان لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کیماڑی کی بندرگاہ آپ نے دیکھی ہوگی، جہاں بڑے بڑے سمندری جہاز اسٹے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لنگر انداز ہوتے ہیں اور رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک دنیا میں 7ویں اور اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہو بیٹا کہ دنیا میں چند ملک ایسے ہیں کہ جن کے پاس فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چند ممالک میں سے پاکستان بھی ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں کسی ملک کے پاس بھی ایٹم بم پاکستان کے سوا موجود نہیں ہے۔ صرف پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، لہٰذا دنیا کا کوئی ملک بھی ہمیں دھمکی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس فوجی طاقت بھی بہت خوب ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کی سلامتی اور عزت کی بقا کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہیں، اس کی دل و جان سے خدمت کر کے اس کا نام روشن کریں اور پاکستان کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیں۔ انشاءاللہ بیٹا ہم ایسا ہی کریں گے، اپنے ملک کا نام خوب روشن کریں گے اور کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے اس پیارے وطن کی بدنامی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ الحمدللہ آپ نے سبق سماعت فرمایا۔ آج کا کام بھی آپ جانتے ہوں گے بیٹا کہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس سبق کے الفاظ و معانی یہاں تحریر کریں گے حصہ فرہنگ سے دیکھ کر، اور دوسرا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ یہ سبق 3 مرتبہ کم از کم دہرائیں گے اور اپنے گھر کے کسی بڑے کو 1 مرتبہ پڑھ کر سنائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے کسی بڑے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہم تمام اساتذہ کرام کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔